دوستو، میں ہوں مبشر زیدی اور ہم آپ کو لے جا رہے ہیں دنیا کے 7 عجوبوں میں سے 2 قدیم ترین اور عظیم الشان تہذیبوں کے سفر پر، یعنی پیٹرا اور اہرام مصر۔ اس سفر کا عنوان ہے ایک تیر سے 2 شکار۔ سن 2023 کی ایک سہ پہر برمنگم میں ہم دوست بیٹھے اگلے سفر کا پروگرام بنا رہے تھے۔ بات نکلی کہ ہم سفر تو بہت کر رہے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہم عجوبے نہیں دیکھ رہے۔ دوستوں میں تھوڑا سا اختلاف پیدا ہوا۔ لوگوں نے کہا آپ نے ماسکو میں جو کچھ دیکھا اس میں سے بہت کچھ ایک عجوبہ ہے۔ میرا کہنا تھا کہ میں ان عجوبوں کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہوں کہ دنیا کے 7 نئے ونڈرز آف دی ورلڈ میں سے ہم نے کچھ دیکھے ہیں، لیکن ہم بہت جلد کچھ اور بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ارشد خان صاحب نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس دفعہ پیٹرا چلیں؟ طاہر بھائی نے فرمایا نہیں، اس دفعہ ایک تیر سے 2 شکار ہوں گے۔ ہم پیٹرا بھی دیکھیں گے اور اسی سفر میں مصر بھی جائیں گے اور اہرام مصر بھی دیکھیں گے۔ ارشد خان صاحب کہنے لگے کہ ایسا نہ ہو کہ بس ایبرا کا پیٹرا ہو جائے، یعنی پیٹرا کے سامنے کھڑے ہوں، فوٹو بنوائیں اور آگے چلیں۔ ہونا ہی چاہیے کہ ہم پہلے پورا اردن گھومیں اور پھر مصر جائیں۔ چنانچہ طے ہوا کہ ہم پہلے عمان دیکھیں گے، پھر جریش، پھر وادی رم، اور یوں پیٹرا تک پہنچنے سے پہلے خود کو اردن کی مٹی اور خوشبو سے آشنا کریں گے۔ اردن مشرق وسطیٰ کے ان ممالک میں سے ہے جنہیں قدرت نے نہ صرف بہترین محل وقوع بلکہ گراں بہا تاریخی ورثے سے بھی نوازا ہے۔ یہ ایک ایسی سرزمین ہے جو ریت کے رنگوں، پہاڑوں کی خاموشی اور انبیاء کی قدم گاہوں سے لبریز ہے، اور یہی چیز اسے دنیا بھر کے سیاحوں، زائرین اور مورخین کے لیے ہمیشہ پرکشش بناتی ہے۔ یہاں ایسے مقامات موجود ہیں جن کا ذکر نہ صرف تاریخی کتابوں میں ہے بلکہ الہامی مذاہب کی مقدس روایتوں میں بھی تفصیل سے آتا ہے۔ مثلاً اصحاب کہف کا غار، حضرت لوط علیہ السلام کا غار، وادی شعیب اور وادی موسیٰ، جو نہ صرف جغرافیائی حسن رکھتی ہیں بلکہ روحانی فضا بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اردن کی سرزمین، چاہے وہ مسلمان ہوں، عیسائی یا یہودی، تینوں ابراہیمی مذاہب کے پیروکاروں کے لیے یکساں طور پر مقدس ہے۔ اس سفر پر تمام دوستوں کے متفق ہونے کے بعد سب نے اس کے متعلق مطالعہ بھی کیا، معلومات بھی حاصل کی، اور ہم اپنی کمر کس کے فروری 2024 میں اردن روانگی کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ ہم لندن سے دوپہر میں روانہ ہوئے اور تقریباً 5 گھنٹے کے سفر کے بعد اردن کے دارالحکومت عمان پہنچ گئے۔ ہم نے عمان میں سیاحت کے لیے 3 مقامات کو چنا اور سب سے پہلے پہنچے قلعہ عمان، یعنی عمان سٹیڈل میں۔ ہم پہلے ہی اردن سیاحتی پاس خرید چکے تھے جس میں قلعے کا ٹکٹ شامل تھا۔ 30 دینار میں گائیڈز کی انچارج نے ہمیں انگلش بولنے والا گائیڈ بھی دے دیا۔ So 17th of February and we are at the Amman Citadel or Amman Fort, and with us is guide Mahmood and Dr. Arshad Khan, and the boss of all the guides, Rima, is here, and Dr. Tahir Naqvi. Okay, thank you. Beginning of a big tour. ایک پہاڑی پہ واقع ایک قلعہ رومی، بازنطینی اور اسلامی آثار کا مرکز ہے، اور یہاں سے شہر کا نظارہ بھی بہت خوبصورت ہے۔ یہاں موجود مشہور آثار میں شامل ہیں رومن ہرکولس کا مندر، بازنطینی گرجا، اموی دور کا محل اور ایک عدد عجائب گھر جس میں اصحاب کہف کے باقیات بھی موجود ہیں۔ اس قلعے میں تقریباً 1800 قبل مسیح برونز ایج میں انسانی آباد کاری کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ قلعے میں موجود ہرکولس مندر رومن دور کی یادگار ہے، اور یہ 2 صدی عیسوی 180 اور 161 کے درمیان رومی بادشاہ مارکوس اورلیس کے دور میں تعمیر ہوا۔ یہ بہت عظیم الجثہ مندر تھا، آج بھی اس کے کچھ ستون اصل حالت میں موجود ہیں۔ یہاں پر ہرکولس کے ہاتھ کا
ٹوٹا ہوا ایک مجسمہ بھی رکھا ہے۔ ماہرین آثار قدیم کے مطابق اصل مجسمہ تقریباً 12 سے 15 میٹر یعنی آج کل کی ایک 5 منزلہ عمارت جتنا بلند تھا، جو زلزلے یا وقت کی مار کے باعث منہدم ہو گیا۔ یہاں پر ایک عمومی محل جو کہ 8ویں صدی عیسوی میں اموی خلافت کے دور میں تعمیر ہوا موجود ہے۔ محل کا بڑا دروازہ اب بھی محفوظ ہے۔ اندرونی احاطہ، صحن، گنبد، ہال اور مہمان خانے کے آثار دیکھے جا سکتے ہیں۔ جناب جو تھا 1927 کے زلزلے میں بھی اور اس سے پہلے بھی زمین کے نیچے دبی ہوئی تھی، اور غالباً آج سے 40 یا 45 سال پہلے اسپینش آرکیولوجسٹ آئے، انہوں نے کوئی اسپیشل اسکین کر کے یہ کہا کہ اس کے نیچے کوئی بہت بڑا اسٹرکچر ہے۔ تو یہ جگہ جو ہے یہ دریافت ہوئی، اور اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ امیہ کا پیلس ہے۔ تو یہ بنو امیہ نے جو اپنے محلات بنائے تھے ان میں سے ایک پیلس جو ہے وہ یہ ہے، اور یہ غالباً لوگوں کا خیال ہے کہ یہ مروان بن عبد الملک نے جو تھا یہ بنوایا تھا۔ تو یہ اس کا مین انٹرنس ہے، اور یہ اس کے اندر کی ڈیکوریشن ہے کافی۔ اس پہ اس زمانے میں جو ہے وہ پیسے ویسے خرچ ہوئے ہوں گے۔ تو یہ جناب مروان کا پیلس ہے، اور آج 17 فروری اس کا ایک چھوٹا سا میں آپ کو نقشہ دکھاتا ہوں۔ یہ اس کا نقشہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، وال پہ لگا ہوا ہے، اور یہ نیٹ پر بھی اویلیبل ہے۔ قلعے کے اندر ہی ایک میوزیم واقع ہے جہاں پر بہت سی نادر اشیاء موجود ہیں۔ اصحاب کہف سے منسوب نوادرات، قدیم ترین انسانی مجسمے، تقریباً 7500 قبل مسیح کے رومی، یونانی، اسلامی دور کے سکے، برتن، زیورات، تابوت اور تحریری تختیاں۔ ہم نے اپنے گائیڈ کے ساتھ پورے قلعے کی سیر کی، بہت سی تاریخ پڑھی، بے شمار فوٹو بنوائے اور حسین یادیں ساتھ لیے یہاں سے روانہ ہو گئے۔ ہمارا اگلا پڑاؤ ضلع عابدین میں واقع نیلے گنبد والی شاہ عبداللہ مسجد تھی۔ یہ مسجد اپنے اسلامی نوادرات کے لیے مشہور ہے۔ یہاں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھے ہوئے وہ خطوط جو انہوں نے مختلف حکمرانوں کو سن 6 سے 9 ہجری کے دوران بھیجے اور انہیں اسلام کی دعوت دی موجود ہیں۔ جن حکمرانوں کے نام خطوط موجود ہیں ان میں قیصر روم ہرکلس کے نام خط، نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام خط، شاہ بحرین منظر بن ساوی کے نام خط، اور مصر کے قطبی حکمران مقوقس کے نام خط موجود ہے، جس نے جواب میں تحائف اور ماریہ قبطیہ بھیجی۔ یہ خطوط شیشے کے ڈسپلے کیسز میں رکھے گئے ہیں۔ ہر خط کے ساتھ اس کا تاریخی پس منظر، اس کا ترجمہ اور روایتی عربی خطاطی کے ساتھ تحریر موجود ہے۔ یاد رہے کہ یہ خطوط اصل نہیں بلکہ مستند نقول یعنی اوتھینٹیکیٹڈ ریپلیکاز ہیں۔ اصل خطوط دنیا کے مختلف عجائب گھروں ترکی، مصر، ویانا، لندن وغیرہ میں محفوظ ہیں۔ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کے سکون کے لیے یہ بھی بہت تھا۔ ہم نے ظاہری نظر سے ان خطوط کی زیارت کی، پر طائر خیال اور دل نہ جانے مدینے کی وادیوں، ان خطوط کی تحریر کے حالات اور نبی و صحابہ کی زندگیوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ہم نے مسجد میں نماز ادا کی اور اپنا سفر جاری رکھا۔ کنگ عبداللہ مسجد کے بعد دن ڈھلے ہم پہنچے رومن ایمفی تھیٹر۔ یہ عمان شہر کے قلب میں واقع ایک عظیم اور شاندار تاریخی مقام ہے جو تقریباً 2000 سال قبل رومن دور میں تعمیر کیا گیا۔ اس تھیٹر میں 6000 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے۔ رومن دور میں اسے گلیڈیٹر مقابلوں، ثقافتی اور سماجی تقریبات اور مختلف فنون کی نمائش کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ آج بھی کنسرٹس اور دیگر ثقافتی تقریبات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایمفی تھیٹر انجینئرنگ اور صوتی مہارت کا ہزارہا سال پرانا عجوبہ ہے۔ صوتی عجوبوں میں سے ایک ہے دیواری سرگوشی۔ ایک خاص جگہ دیوار کی جڑ میں بیٹھ کر اگر سرگوشی کی جائے تو کئی 100 فٹ دور دوسرے سرے پر سنائی دیتی ہے۔ دوسرا ہے ایکو یا گونج میکینزم۔ میدان میں ایک خاص مقام پر کھڑے ہو کر خطاب کیے جائے تو پورے تھیٹر میں آواز کی گونج سنائی دیتی ہے۔ آئیے اس تجربے کی ایک دلچسپ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ So the system, Brother Muhammad has shown us an ecosystem 2000 year old. If you stand here and you say hello,
you will hear the echo. If you move on the tile, different tile, you say hello, nothing. अब ये देखें, ये लोग वहाँ बैठे हैं और ये वहाँ बात कर रहे हैं, आवाज़ यहाँ पर मोबाइल पे आ रही है। देखिए, तो ये 2000 ईयर्स अगो का कम्युनिकेशन सिस्टम है कि वहाँ की आवाज़ यहाँ सुनाई दे रही है। बेहतरीन। दूसरी सदी ईस्वी के तामीर करदा इस थिएटर में अब भी बेशुमार नवादरात रखे गए हैं और इसके साथ 2 छोटे छोटे म्यूज़ियम भी बनाए गए हैं। इसमें एक ख़ास जगह वो पत्थर है जहाँ तकारीब का अख्तिताम इंसानी कुर्बानी से होता था। कुर्बान होने वाले शख्स को इस तरह लिटाया जाता था कि उसका सर वहाँ से हिल न सके। आइए इस सिलसिले की एक वीडियो देखते हैं। This is the sacrifice stone for the Roman gods, and there was a temple on top. You can see the gate of the temple. So that's where were the statues of the god, and this blood stone, the red stone, they used to put the head, and you can see the ridges, so the head should not move and cut the head. रोमन थिएटर देखने के बाद हम मकामी उर्दनी मशरूबात से महसूस होने के लिए सामने वाक़े चाय खानों में जा पहुँचे। उन्हें खूबसूरत रिवायती अंदाज में सजाया गया था, मगर हैरानकुन बात वहाँ मौजूद मर्द व ख़वातीन का बिला तकल्लुफ़ शीशे से लुत्फ़अंदोज़ होना था। बहुत स्टाइल से शीशा पिया जा रहा था। इसका असर हमारे दोस्तों पर भी पड़ा और उन्होंने उसको ट्राई किया। दिन का अख्तिताम एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में मनसफ खाने से हुआ। अब हम अगले रोज़ जराश रवानगी के लिए तैयार थे।